السلام علیکم ناظرین، ذرا وکری گال محمد حسین خان دے نال تے میں تورا میزبان محمد حسین خان۔ ناظرین، ہماری جو مہمان ہے وکری گال کی وکری مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، لیڈی ڈاکٹر کنسلٹنٹ لیڈی ڈاکٹر زرینہ نعیم ملل موجود ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مقامی سیاست پر ہے، کیونکہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جتوئی کے نواحی علاقہ حلقہ پی پی 272 سابقہ حلقہ ہے، موجودہ حلقہ پی پی 276 ہے، اس میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں لیڈی ڈاکٹر صاحبہ حصہ لے رہی ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کے کیا جذبات ہیں، الیکشن میں سیاست میں آنے کا شوق کس طرح پیدا ہوا اور پہلے سیاست میں وہ کیوں نہیں آئی۔ میرے ساتھ لیڈی ڈاکٹر زرینہ نعیم خان صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد۔ آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال محترمہ آپ کے پاس، آپ تو آلریڈی عوام کی مخلوق خدا کی خدمت کر رہی ہیں، پھر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کس طرح پیدا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے مجھے اپنا منشور میری عوام کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے رکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ بجا فرماتے ہیں، میں اس علاقے کو پچھلے 7 سال سے سرو کر رہی ہوں ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے میں سرو کر رہی ہوں یہاں پہ، آپ آلریڈی خدمت کر رہی ہیں، بالکل خدمت کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت کم لوگ ہمارے پورے علاقے، ہمارے پورے پاکستان میں کروڑوں میں سے چند لاکھ لوگ ہوں گے جن کو مسیحا کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ ایسی بات؟ میں جب یہاں پہ آئی، میں نے عوام کی خدمت کرنا شروع کی۔ میں انفرادی طور پہ خدمت کر رہی تھی، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی شعبے میں بیٹھ کے ایک ہی وے میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے 7 سال سے ہمارے علاقے کی قومی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ جس انداز میں نمائندگی ہونی چاہیے وہ اس انداز سے نمائندگی ہو نہیں رہی۔ آپ کس طرح وہ نمائندگی کرنا چاہتی ہیں؟ ہمارا منشور ہے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا، اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی سیاست میں آنے کا مقصد آپ کا وہ بھی یہی ہے؟ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ سے آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں؟ میں گزشتہ 7 سال سے 2015 یکم نومبر 2015 سے میں نے شہر سلطان کو سرو کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کو پاورز کی ضرورت ہے جبکہ وہ آلریڈی آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی۔ اکثر دیکھا گیا لوگ سیاست کرتے ہیں صرف پاورز حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں، الحمدللہ ہمارے شعبے کو اللہ تعالیٰ نے مسیح کا شعبہ کا قرار دیا ہے۔ مسیحائی ہمارے شعبے کا نام رکھا گیا ہے۔ آلریڈی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں پاورز دے دی گئی ہیں، لیکن یہ پاورز میں محدود پیمانے پہ استعمال کر سکتی ہوں۔ میں اس انداز میں اپنی عوام کی خدمت نہیں کر سکتی جس انداز میں سیاست میں آ کے میں اپنی ابھی انفرادی ایک چھوٹے سے علاقے کو میں سرو کر رہی ہوں۔ صحیح ہے۔ میں اسی چیز کے لیے اپنے علاقے، اس سے ملحقہ علاقے، اپنے تحصیل، اس سے بڑھ کے اپنے ضلع، اس سے بڑھ کے اپنی ڈویژن کو سرو کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جس کے لیے میں صوبائی، اس سے بڑھ کے آگے قومی، اس لیول تک میں اپنی عوام کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے جو جیسے آپ یہاں پر بیٹھ کر عوام کی خدمت کر رہی ہیں، سیاست میں آ کے وہ بھی خدمت ختم ہو جائے؟ نہیں ہوگی، میرا منشور ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آگے جا کے مزید اپنی عوام کے لیے، اب بھی میں صرف صحت میں سرو کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے میرے جو اپنے سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے صرف اس علاقے کو اچھی صحت نہیں دینی، پرووائڈ کرنی، ٹھیک ہے، پرووائڈ کرنی۔ ہاں، میرا مزید جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تعلیم میں اچھی اصلاحات لے کے آنی اپنے علاقے کے لیے۔ ٹھیک ہے،
ہمارے بیلٹ میں جنوبی جی۔ پنجاب، خاص طور پر ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ اور ہمارے اس تحصیل جتوئی میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اگر خواتین آ جائیں سیاست کے میدان میں، پھر آپ ان تمام چیزوں کا کس طرح سامنا کر پائیں گی؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، عورت اور مرد کا فرق کیے بغیر تمام انسان برابر ہے، نہ ذات پات کا نہ جینڈر کا، میل فیمیل کا فرق کیے بغیر سب برابر ہیں، اور جو مہذب تعلیم یافتہ معاشرے ہیں ان سب میں عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ، جب بھی اس معاشرے میں عورت کا کردار رہا ہے وہ معاشرے بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسی چیز کو لیتے ہوئے، اسی مشن کو ساتھ لیتے ہوئے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ٹھیک ہے۔ ہمارے علاقے کا ایک اور بھی یہ المیہ ہے کہ سیاسی مخالفین جتنے بھی ہیں وہ مبینہ طور پہ من گھڑت الزامات بھی لگا دیتے ہیں، لوگ بھی عجیب عجیب طرح کی باتیں کستے ہیں، پھر آپ یہ بھی برداشت کر جائیں گے؟ دیکھیں، ہمارا جو ویان ہے نا، پڑھے لکھے لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ کردار کشی کی جو سیاست ہے اسی کو دفن کیا جائے، ٹھیک ہے، گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کیا جائے، تھانے کچہری کی سیاست کو ختم کیا جائے۔ کردار کشی میں نہیں سمجھتی ٹھیک، کہ ٹھیک ہے، مطلب لوگ کرتے ہیں، وہ ان کا ظرف، ہمارا ظرف کیا ہے کہ صرف چند لوگوں کے ہے، جہاں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی ساتھ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو چند برے لوگوں کی وجہ سے ان بہت سارے اچھے لوگوں کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے جن کے لیے میں ایک راستہ ہو سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا آپ پر امید ہیں کہ آپ الیکشن جیت پائیں گی؟ سابقہ آپ کے خاندان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، 2 بار الیکشن میں حصہ لیا، دونوں بار الیکشن لوز کر گئے۔ جی، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ کی طرف چلی جاؤں۔ بالکل 2018 جنرل الیکشن میں سابقہ الیکشن میں، جی سابقہ الیکشن میں، اس میں میرے دیور شہزاد فرقان صاحب فرسٹ ٹائم ان کی انٹری تھی سیاست میں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا عوامی راج پارٹی جو کہ جمشید صاحب کی پارٹی ہے، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے الحاق کیا تھا کیونکہ ان کا عوام میں رخ بھی ہے، ان کی عوامی خدمات بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دستی ٹکٹ سے صاحب ہم کی، جی دستی صاحب اب وہ میرے خیال میں ختم ہو چکی ہے، نو ان کمنٹس، کی ورث نہیں۔ ٹھیک ہے، نو کمنٹس۔ ٹھیک، میں نے پہلے کہا ہے میرا جو ویژن ہے کسی کے کردار کشی نہیں کرنا، کسی صحیح، کے اگینسٹ نہیں بولنا، صحیح ہے، ہاں صحیح کا ضرور ساتھ دینا ہے، نا انصافی کا ہم لوگوں نے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، حقائق بھی آپ نے بتانے ہیں۔ حقائق بھی بتانے ہیں، انصاف کا بول بالا کرنا ہے ہم ٹھیک لوگوں ہے، نے۔ مین چیز میں آ جاتی ہوں اب آپ کے پچھلے کویسچن کی طرف، جس میں دستی شہزاد صاحب کے فرقان سے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا ان تھا، کے ساتھ ہم لوگوں نے، ہماری تھی اس وقت فرسٹ الیکشن میں انٹری تھی، اس وقت بھی ہم لوگوں نے، میرے دیور نے 9250 ووٹ ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم میں لیا، 9 سے 10 ہزار کے درمیان، جی 9 سے 10,000 کے درمیان انہوں نے ووٹ لیا۔ پھر 2018 میں آپ کا بائی الیکشن آیا، اس میں جمشید صاحب نے باسط سلطان صاحب کو سپورٹ کرنا تھا، انہوں نے کہا کہ میں تو معذرت کرتا ہوں، میں یہاں پہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، تو میں نے بخاری صاحب کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ان کے حق میں بیٹھ جائیں۔ دستی صاحب نے آپ سے معذرت کر لی تھی، معذرت کر ٹھیک لیں، ہے، ہم نے نہیں ان کو چھوڑا تھا، انہوں نے معذرت کی تھی۔ دوسری چیز، ہمارا جو ویژن تھا جاگیردارانہ موروثی سیاست کو ختم کرنا، پڑھے لکھے معاشرے کا ایک اصول ہونا چاہیے، وہ یہ اصول ہونا چاہیے جو آپ کی نمائندگی صحیح کر سکے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے مواقع آپ کی طرف لا سکے۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا ہے، میں نے ون کیا ہے، اگلے 5 سال میں آپ کو حلقے میں نظر ہی نہ ہو۔ صحیح ہے، میں اس سیاست کو بیسیکلی لائک نہیں کرتی، میں بالکل بھی لائک نہیں کرتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی یہ شعور آتا جا رہا ہے
کہ وہ جو موروثی اور خاندانی سیاستیں وہ ختم ہو رہی وہ ہے. اب ختم ہو دستی رہی ہے، صاحب آنی نے چاہیے. آپ کے ساتھ وہ الحاق توڑ دیا، وہ توڑ دیا آپ کے مطابق. جی. پھر آپ چلے گئے پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی میں اس وقت ہمیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہمارے ورکرز تھے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سپورٹران تھے، سپورٹرز تھے، فیملی ممبرز تھے، فیملی ممبرز تھے، ان سب کے اصرار پہ پھر ہم نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تب بھی ہم نے بائی الیکشن میں 12,525 ووٹ ون کیا تب. ٹھیک ہے. اب آپ کتنا مطمئن ہیں آپ جیت پائیں گے؟ مجھے تھوڑا سا اپنا پوائنٹ کلیئر کر لینے دیں. ہمیشہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی بائی الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن سے 1/3 کاسٹنگ کم ہوتی ہے. بالکل بالکل. ضمنی الیکشن میں ووٹنگ کاسٹنگ کم ہو جاتی ہے، ہمیشہ کم ہو ٹھیک ہے، جاتی ہے. آٹومیٹکلی. اب 1/3 کم ہونے کے باوجود بھی ہم نے اپنے آپ کو مزید پروگریس کر کے 9200 سے 12,525 تک لے کے گئے. کیا پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا اس میں؟ بالکل تھا، مانتے ہیں بالکل تھا. لیکن جو ہمارے ساتھ کے باقی ہمارے امیدواران تھے ہمارے مقابلے کے، ان کا جنرل الیکشن کی نسبت ووٹ کم ہوا. ٹھیک ہے، ضمنی الیکشن میں. ضمنی الیکشن جبکہ آپ کا ووٹ اپ ہوا ہے. اپ ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی شامل تھا، ان کا بھی کچھ شامل آپ کا تھا. اپنا بھی بڑھ گیا تھا. مزید ہمارا اپنے لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے سے مزید لوگ مطمئن ہو چکے ہوئے تھے. لوگوں کو یہ پتہ چلنے لگ گیا تھا کہ یہ وقتی طور پہ سیاست میں نہیں ہے، انہوں نے آگے چلنا ہے، علاقے کی خدمت کرنی ہے. اس وجہ سے بھی لوگ ہمیں ریسپونڈ کرنا شروع ہو گئے اور لوگوں نے ہمیں مزید ٹھیک ہے. انکریج اب کیا. آپ اس بار مطمئن ہیں آپ جیت پائیں گی انشاءاللہ. آپ کے مقابلے میں جتوئی سردار ہیں، بخاری صاحبان ہیں، لغاری صاحبان بھی موجود ہیں، بڑے بڑے نام موجود ہیں. جی، موجودہ صورتحال کے حساب سے جو اس وقت ملک کی صورتحال ہوئی ہوئی ہے، صوبائی صورتحال ہوئی ہوئی ہے، اس کے حساب سے میں اپنے مقابلے میں بخاری صاحب کی بیگم ہے، ٹھیک ہے، مسز باسط سلطان بخاری، کیونکہ وفاق میں بھی صوبائی میں بھی پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی آپس میں اتحادی ہوئے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک اکٹھا ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنے مقابلے پہ سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ میرے سامنے بڑے بڑے نام کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمارے علاقے کیا پورے پاکستان میں اب لوگوں کے 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک تعلیم کی وجہ سے، دوسرا میڈیا نے صحیح. اب اتنا آگاہی، اتنا شعور لوگوں کو دے دیا ہوا ہے کہ اب لوگوں کے اندر یہ چیز آنے لگ گئی ہے کہ ہمیں نہ پڑھے لکھے اور خاص طور پہ انرجیٹک ینگ لیڈرز کو ہم نے آگے لانا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں جو کہ ہمارے علاقے میں فیلڈ میں نکلتی ہوں، میں جاتی ہوں، میں یہاں پہ میرا 24/7 اپنے علاقے کے عورتوں کے ساتھ انٹریکشن ہے. صحیح ہے. تو جو مجھے فیڈ بیک ملتا ہے الحمدللہ مجھے رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے. میں بہت پر امید ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد کے حوالے سے، دوسرا میرے اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ کے ٹھیک ہے. لحاظ سے. یعنی موجودہ حالات میں آپ کی جو اپنا الیکشن ہو رہا ہے، آپ کا جو مقابل حریف ہے جس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہ آپ صرف مسز باسط سلطان بخاری صاحب کو سمجھتی ہیں؟ جی، وجہ میں بتا دیتی ہوں وہ میں کیوں سمجھتی ہوں. وہ میں نے آپ کو بتایا وہ آلریڈی آپ نے بتا دیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں، یونائٹ ہو گئے ہوئے ہیں اب اس بائی الیکشن میں. ٹھیک ہے. وفاق آپ ادھر ہارون سلطان بخاری کا ووٹ دیکھ رہی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. جتوئی سرداروں کا دیکھ رہی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی. ٹھیک ہے. کتنا بہتر ہوتا، آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ نوجوان آدمی کو آنا چاہیے، تو سابقہ الیکشن میں بھی آپ کا دیور الیکشن حصہ لیتا رہا ہے، اس بار بھی آپ اس کو لے آتی ہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات سر آنکھوں پہ. اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے میرے دیور جو ہیں وہ جوڈیشری کی تیاری کر رہے تھے، تو ہم سارے ہمارے فیملی کے متفقہ فیصلے سے ان کو ہم لوگوں نے امیدوار کے طور پہ نامزد کیا تھا. مزید جب وہ الیکشن ہو گیا ان کی اس میں جوڈیشری میں صحیح ہے. مزید انٹرسٹ کی وجہ سے
اب ان کو ہم لوگوں نے لاہور بھیجا ہوا ہے جوڈیشری کی تیاری کے لیے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ بیٹھی سرو کر رہی ہوں، میرا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، میری بہن بھائیوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے. تو ان کی بھی فرمائش تھی کہ ہمیں آپ جیسے لیڈر کی ضرورت ہے، آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ جس لیول پہ ہمیں ریپریزنٹ کر سکتی ہیں، جس انداز میں آپ ریپریزنٹ کر سکتی ہیں اس انداز سے ٹھیک ہے. مطلب کوئی کیا اور نہ یہ کر ممکن سکتا. ہے موجودہ حالات میں آپ کا کسی اور مقامی سطح پر سیاسی پارٹی کے ساتھ الحاق ہو جائے؟ میں اس سلسلے میں یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا منشور کیا ہے. ہمارا منشور کے نا میں آپ کو چند پوائنٹس ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں. یہ بتاتی جاؤں کہ میرا جو منشور ہے، میں نے سیاسی اور سماجی طبقات کو ایک لیول پہ لانا ہے، انصاف کا بول بالا کرنا ہے، قانون کی بالادستی کرنی ہے، غلط صحیح، سچ جھوٹ اور حق باطل کے معیار کو جانچنا اور پرکھنا ہے. آپ پر امید ہے آپ یہ کر جائیں گی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور شروع دن سے نظام چلا آ رہا ہے کہ حق کو باطل پہ فتح حاصل ہے، سچ کو جھوٹ پہ فتح حاصل ہے. انشاءاللہ لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہوا ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہوا ہے. مقامی سطح پر جو سیاسی پارٹی آپ کے منشور پر عمل کرے گی تو آپ کا الحاق ہو جائے گا؟ میں اس سلسلے میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گی، جو سیاسی پارٹی ابھی تک جتنے نمائندگان آ رہے ہیں وہ چل رہی ہیں خاندانی سیاست، خاندان در خاندان یہی والی چیزیں چلتی آ رہی ہیں. ان میں سے پڑھے لکھے لے کے آئیں، ان میں سے مزید انرجیٹک لیڈرز لے کے آئیں جن کے اپنے مفادات نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ خود کہہ رہے تھے کہ ہارون شاہ صاحب یا جتوئی سرداروں کا ووٹ نہیں ہے. سابقہ الیکشن وہ آپ کے رزلٹ سامنے ہیں، 18,000 ووٹ لیے تھے، 16,000 ووٹ لیے تھے. ووٹ تو ان کے ہیں. بالکل ہیں، میں مانتی ہوں اس وقت تھے. اب سروے کرائیں، آپ کو انشاءاللہ یہ بائی الیکشن بھی بتائے گا. مسز باسط سلطان بخاری وہ مقابلہ کر پائے گی؟ جبکہ سابقہ تو ان کی والدہ تھی، شاید اس وجہ سے مقابلہ ہوا تھا. ہارون سلطان بخاری صاحب کے ساتھ آپ بات کرنے لگے ہیں. بالکل بالکل نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ موجودہ الیکشن میں کس سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں؟ جی، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں کہ 2018 کا بائی الیکشن ہم لوگوں نے پی پی کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا. اب چونکہ وفاق اور صوبائی صورتحال کی وجہ سے ان کا اتحاد ہو گیا وہ نون لیگ والوں کے ساتھ. مزید یہ ہے کہ اب ہم لوگ اس وقت عوامی رائے کو بھی دیکھتے ہوئے، موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس وقت جو ایک ماحول بنا کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کا جو منشور ہے وہی ہمارا منشور چل رہا ہے. ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہے پورے خاندان کی متفقہ رائے سے، میرے دیور کی رائے سے، مزید جتنے بھی ہمارے دوست احباب بہن بھائی حضرات ہیں ان سب کے متفقہ رائے سے ہم نے پی ٹی آئی کے لیے اپلائی کیا ہے. اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ آپ کو نہ ملے تو پھر؟ ہاں، اس کے سلسلے میں بھی میں آپ کو جواب دے دوں کہ ہم نے اسی منشور کو لے کے کیوں کہ چلنا ہے، اسی منشور کے حساب سے ہمیں ٹکٹ نہیں بھی ملتا ہم پہلے بھی سرو کر رہے ہیں، ہم آگے بھی سرو کریں گے. مجھے پی ٹی آئی کا مل جاتا ہے تو وہ ہمارا ایک ہی منشور ہے، ہم ایک ہی فارمولے پہ چلیں گے. اگر ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا ہم نے اسی منشور کو لیتے ہوئے پھر بھی آزادانہ لڑنا ہے. اس وجہ سے لڑنا ہے کہ ہم صوبائی اور قومی سطح پہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کا حق لے کے آنا چاہتے ہیں. پہلا ٹارگٹ آپ کا پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہے. اگر نہ ملا تو پھر آپ آزاد آ جائیں گے؟ آزاد لڑیں گے. الیکشن ضرور لڑنا ہے؟ ضرور لڑنا. ٹھیک ہے. آپ کی برادری ادھر جو برادری ہے خان برادری، اس کا ووٹ کتنا ہے؟ جی، اس وقت 10,500 کے قریب ہے بلا برادری کا ووٹ. ٹھیک ہے. جس میں سے کاسٹ ہوتا ہے، مختلف وجوہات کی وجہ سے زیادہ تر مزدور طبقہ لوگ ہیں، علاقے سے باہر ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے. جرنل میں 8,000 کے قریب، بائی الیکشن میں اس سے بھی کم موقع
وہ آ جاتی ہے 6,000 کے قریب. ٹھیک ہے، 6,000 ووٹ آپ کی برادری کا ہے، جبکہ جیتنے کے لیے اچھے خاصے ووٹ ضرورت ہیں، پھر وہ ووٹ آپ کو کیسے ملیں گے؟ علاقے سے ملے گا. ہم ذات، برادری، نسل، قومیت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان ساروں سے ہٹ گئے. ہم لوگوں نے قومیت کا لفظ میں نے غلط کہا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ذات برادری کے ہی فرق کو ختم کرنا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے، ہر ایک انسان کو مکرم پیدا کیا ہے. صحیح. کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. تو میرا جو منشور ہے کہ کسی شاہ کو، کسی خان کو، کسی سردار کو، کسی جام کو، کسی پہ، کسی عام آدمی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. سب میرے نزدیک برابر ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی منشور کو لے کے ہم نے چلنا. الیکشن میں آنے کا آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی ہے یا آپ کے فیملی ممبرز کا ہے؟ جی میں اس حساب سے آپ کو بتا دوں، 2015 سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں اس علاقے میں سرو کر رہی ہوں. 2019 میں پی ٹی آئی کی ممبر بنی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جس وقت 2022 کا یہ بائی الیکشن کا اناؤنس ہوا ہے، اس سے پہلے بھی میری عوامی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اچھا خاصا انٹریکشن بھی ہے. لوگوں کے ساتھ ان کی خوشی غم میں، ان کے دکھ سکھ میں ہر جگہ میرا آنا جانا ہے الحمدللہ. جیسے بتایا میں نے آپ کو 24/7 بھی میری سروس ہے. اس کے لحاظ سے بھی مین جو چیز اب کی بار میں نے ڈیسائیڈ کی، وہ اس وجہ سے ڈیسائیڈ کی، ایک میں نے بتایا میرے دیور جوڈیشری کی تیاری کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے. دوسرا میرے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی وجہ سے، میرے اس فیلڈ میں انٹرسٹ کی وجہ سے، لوگوں کے لیے اچھے ریپریزنٹیٹو ہونے کے ناطے میں، نہ صرف میں نے، میری پوری فیملی کے ممبران نے انکلوڈنگ مائی برادر ان لا، انہوں نے، ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے ایز اے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ پر ایک الزام بھی ہے کہ آپ کے ہاں جتنے مریض آتے ہیں، خاص طور پر خواتین، آپ ان کو رعایت نہیں کرتی. ان بات میں کچھ حقائق ہے؟ نہیں جی، بالکل حقائق نہیں ہے. میں اب یہیں پہ بتاتی جاؤں. آئی ایم کنسلٹنٹ گینیکالوجسٹ who is serving for last 7 years in this area. میری اس وقت جتنے بھی میرے کولیگ حضرات میرے ساتھ کے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے سے بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں. رائٹ. میرے سے بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں. میں اپنے علاقے کے حساب سے بہت کم، نہ صرف بہت کم چارج کر رہی ہوں الحمدللہ. یہ چیزیں نہ دکھانے کی ہوتی ہیں، نہ بتانے کی ہوتی ہیں کہ نیکی کرو تو آپ کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تو میرا یہ، جیسے میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا منشور ہی یہی ہے کہ غریب عوام کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی میرا یہی کچھ ہے کہ الحمدللہ میں لوگوں کی، آپ کو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، 5 لوگوں کی رائے بھی برابر نہیں ہوتی. تو سیم ایسے کہوں گی، آپ کو 5 ضرور کہیں گے کہ شاید ہم مہنگے ہیں، لیکن آپ کو 10 وہ بھی ضرور بتائیں گے کہ ہم کتنی رعایت کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ MP بن گئے، تو اپنے علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ جی میں اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں، میرے پارٹی کا بھی یہی منشور ہے کہ میں نے اس علاقے کے لیے تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، اور خاص طور پہ روزگار کے حوالے سے میں نے اس طرح کے انسٹیٹیوٹس یہاں پہ لانے ہیں، کاروباری مراکز اس طریقے سے ان کے مواقع یہاں پہ پیدا کرنے ہیں کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی روزگار کے سلسلے میں، کوئی بدین ہے، کوئی سرگودا ہے، کوئی گجراں والا ہے، کوئی غیر ملک ہے، دیگر ممالک میں، دیگر شہروں میں لوگ کام کر رہے ہیں، دیگر شہروں میں کام کر رہے ہیں، ان سب کو وہی کام کرنے کے روزگار کے آپ نے یقینی بنانی ہے، یہیں پہ بنانی ہے. اپنے نوجوان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ووکیشنل، پروفیشنل اور ٹیکنیکل کالجز کا یہاں پہ قیام کرنا ہے ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، اپنے یہاں پہ اپنے ینگسٹرز کے لیے میں نے ایک کیریئر کونسلنگ کا ادارہ قائم کرنا ہے. ویل ڈن. شاہ سلطان مسائل میں گھرا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے،
چناب پل نہیں ہے، یہ 2 رویہ روڈ نہیں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہے گی. ہماری اس وقت جو بیسک ضروریات ہیں وہ بیسک ضرورت ہماری خوراک، ہماری تعلیم اور ہماری صحت ہے. ٹھیک ہے. میں اور چوتھی چیز آپ کے روزگار کے مواقع ہیں. شروع سے لے کر آج تک یہاں پر بخاری صاحبان صاحب اقتدار میں رہے ہیں، چاہے وہ ہارون سلطان شاہ صاحب تھے یا باسط سلطان شاہ صاحب تھے، کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن رہتی ہیں؟ دیکھیں میں جیسے بھی پہلے بھی کہہ چکی ہوئی ہوں آپ کو کہ میری پارٹی کا منشور ہی یہی ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف بات کر کے علاقے میں تو آپ رہتی ہیں، جی علاقے کا بالکل، تو آپ کو پتہ ہوگا، جی علاقے میں میں بتاتی ہوں، کوئی کسی ترقیاتی کے کام کرائے ہوں گے۔ خلاف بات کر کے سیاست نہیں کرنی، ہمارے یہ منشور ہی نہیں ہے. ہم نے وہ بتانا ہے، وہ کرنا ہے کہ ہم ڈیلیور کیا کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات آپ نے کرنی ہے، حقائق بھی بتانے ہیں، بالکل حقائق بھی بتانا اور ہے. یہ حقائق آپ بتا دیں، علاقے میں انہوں نے کچھ کام کرائے ہیں، کیا آپ ان کے کاموں سے مطمئن بھی ہیں؟ جس حوالے سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے سالوں سے ہماری خان گروپ ہے آپ لوگوں کا، جی بالکل، آپ لوگوں کی بخاری گروپ بخاری ہے، صاحبان ہے ادھر، جتنی باریاں ان کو مل چکی ہوئی ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اب تک اس کو اور نہیں تو کم از کم تحصیل لیول تک ہمارے ایریا کو، ہمارے شہر سہولیات سلطان ملنی کو چاہیے تھی، ملنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اب تک مل چکی ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ 2019 میں اپنا پی ٹی آئی کی رکن بھی ہیں. جی بالکل. اگر پارٹی نے آپ کو کسی اور کی سپورٹ کا کہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکی ہوئی ہوں کہ عمران آپ خان پارٹی کے صاحب ساتھ کا تو بھی مخلص ہیں، جی بالکل مخلص عمران خان صاحب کے ساتھ ہی مخلص ہیں، بالکل مخلص ہوں میں. جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے سیم وہی ویژن ہم لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تاہم اگر عمران خان صاحب ہمارے علاوہ یہاں کے مقامی لوگوں کے کچھ لوگوں کے کہنے پہ کسی اور کو ٹکٹ دے دیتے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ وہی خان در خان خاندان موروثی ٹائپ سیاست موروثی وہی دوبارہ سیاست کو آپ نے جو ہے نا فروغ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب پہلے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے، صحیح ہے. تو مزید میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے میں خان صاحب کو بھی اس حوالے سے یہاں کے علاقے کے لوگوں سے سروے کرا لینا چاہیے. صحیح ہے. میرے علاقے کے لوگوں کو جب سے پتہ یہ ضرور چلا ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ ہماری ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ آ رہی ہیں، میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مجھے جس طرح کا پچھلے کچھ دنوں میں ریسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑوں. صحیح ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑوں. آپ کی اپنی بھی ذاتی خواہش ہے؟ میری اپنی بھی ذاتی خواہش یہی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر مختلف مقامی لوگوں کے کہنے پہ وہ نہیں دیتے تو میں نے اپنے اسی وین کو لیتے ہوئے میں نے آزادانہ طور پہ لڑ کے اور انشاءاللہ جیت کے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے تمام دوستوں کو یہ ضرور دکھانا ہے کہ آپ کا جو وین تھا ہم اسی وین کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ کو بیسیکلی جو آپ کا وین تھا، ہم نے پڑھے لکھے نوجوان آگے لے کے آنے ہیں، ہم اسی قیادت کو آگے لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملی، پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہ دی، پی ٹی آئی نے کہا آپ کسی اور کو سپورٹ کریں، آپ کسی اور کو سپورٹ نہیں کریں گی؟ جی میں اسی سلسلے میں بتا رہی ہوں آپ کو، میں اس لیے ان کو سپورٹ نہیں کروں گی کہ وہ پچھلے 70 سالوں سے وہی کے وہی لوگ چل رہے ہیں. انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر پہلے ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا تو اب بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو، نئے پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ہم اپنے پریکٹیکلی آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے. ہم جائیدادیں بنانے نہیں آ رہے یہاں پہ، رائٹ. ہم اس سیاست کو انجوائے کرنے نہیں آ رہے. میرے پاس میرا جو شعبہ ہے، میری جو اپنی اس علاقے میں ورتھ ہے، میں الحمدللہ اس سٹیٹس کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. میرا اس سٹیٹس کو
مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سیٹ پہ بٹھایا ہے، میں فقط اس سٹیٹس کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئی، میری ذات سے لوگوں کو کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچنا ہے، میں اس چیز کے لیے اس سائڈ پہ آنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایم پی اے آزاد الیکشن میں حصہ لے کے ایم پی اے بن گئیں تو پھر آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں چلی جائیں گی؟ جی، میں اس سلسلے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ بتاؤں گی کہ ہمارے جتنے دوست احباب نے، میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ تعاون کر کے مجھے جتوانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مشورے کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے، ہم لوگ اسی حساب سے اپنے علاقے کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے، اس حساب سے ہم فیصلہ کریں گے۔ ویل ڈن محترمہ، آپ نے اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم دیا ہے، میں آپ کا ایک بار دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم وکھری گال کے نام سے لوگوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، علاقے کے لوگوں کو، حلقے کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو اپنے پورے حلقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے نمائندگی طور پر اپنے صوبائی لیول پہ نمائندگی کے لیے مجھے جس طرح کی پذیرائی دے رہے ہیں، میں سب سے پہلے اسی چیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھا رسپانس دیا ہے۔ میں ابھی بھی آپ لوگوں سے درخواست بھی کروں گی، آپ سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اب ہمارے علاقے میں، ہمارے لوگوں میں اتنا شعور، اتنی تعلیم آ چکی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم سب لوگوں کا منشور ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں، جو آپ کے صوبائی لیول پہ، قومی لیول پہ جا کے آپ لوگوں کی نمائندگی کریں، جو آپ کے حقوق ہیں، آپ کے رائٹس ہیں، وہ آپ کے علاقے میں آپ کو ڈیلیور کر سکیں۔ آپ ان لوگوں کو چنیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستو چلے پہ وکھری گال محمد حسین خان دے نال، اور آج کی جو ہماری مہمان تھی کنسلٹنٹ گیناکالوجسٹ ڈاکٹر زرینہ نعیم خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، جنہوں نے بڑی بہترین سیاست پر گفتگو کی ہے۔ انہوں نے آخر میں عوام کو، حلقہ کے لوگوں، نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ خدا را ہمیں چاہیے کہ اس الیکشن میں کیا، ہر الیکشن میں اپنے ایسے نمائندگان کا انتخاب کریں جو نمائندگان جو آپ کے مسائل بخوبی سمجھتے بھی ہوں اور آپ کے مسائل ایوان بالا میں بھی لوگوں کو بتا بھی سکیں اور آپ کے مسائل حل بھی کروا سکیں۔ تو دوستو تو ساری ویڈیو کو ضرور لائک کرے سو، ان کو شیئر کرے سو۔ انشاءاللہ ملتے سے اپنے بہترین نیکسٹ مہمان نال، اللہ سے تو عادت ہے سادہ ہم یہ ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔